عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں ہم قربانی کے کچھ احکام انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو اچھے طریقے سے بیان کرنے، آپ کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ رب العزت نے ہر امت میں رکھی۔ ہر امت میں قربانی کا طریقہ الگ الگ تھا، لیکن قربانی ہر امت میں تھی۔ جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ حج میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ کہ ہر امت میں ہم نے ایک قربانی کا طریقہ رکھا، اور اس کا مقصد کیا؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو چوپائے عطا فرمائے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا تو یاد رکھو تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی معبود ہے، تو اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ تو یہاں پر قربانی کے بہت سارے مسائل اور بہت سارے احکامات اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہی ذکر فرما دیے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ قربانی توحید کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اور ہر امت میں اللہ رب العزت نے اس علامت کو قائم رکھا، اور قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے۔ اس لیے قربانی کرنی ہو تو اس میں اپنی نیت کو خالص کرنا از حد ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ تم نماز پڑھو لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ اور قربانی کیجئے، یعنی قربانی کیجئے کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ تو نماز اور قربانی ان دونوں کا خاص طور پر کہ یہ صرف اور صرف، باقی عبادت تمام ساری اللہ کے سوا کوئی عبادت کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کا خصوصی ذکر فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ تو صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کے معاملے میں نیت کو خالص کرنا ایک نہایت ضروری اور اتنا ہی مشکل کام ہے، کیونکہ قربانی کے معاملات وہ آگے بھی اس کا ذکر آئے گا۔ قربانی ایک فخر کا ذریعہ بن جاتی ہے اور لوگوں کو دکھلاوے کا، اور لوگ جو ہیں اس کو لے کے ایسی جگہ پر رکھنا جہاں آتے جاتے لوگ اس کو دیکھیں، اور پھر اس کی قیمت پوچھے، پھر اس کی قیمت بتائی جائے کہ فلاں نے اتنے بکرے کیے، فلاں نے اتنی گائیں کی، اور وہ اتنی قیمت کے تھے، اتنا مہنگا بکرا، اس کا مقابلہ ہوا اور پھر جیتا گیا، اور فلاں نے وہ بکرا خرید لیا، اور پھر اس کی تصویریں اور اس کا، تو یہ ریاکاری کا اس میں اتنا زیادہ دخل ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کسی عمل میں ریاکاری کو ڈھونڈنا، حقیقت یہ ہے کہ قربانی کے عمل میں اخلاص ڈھونڈنا مشکل ہوا ہے۔ ایک تو میں نے ذکر کیا نا کہ کسی عمل میں ہوتا ہے کہ ریاکاری کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، قربانی کا عمل ایسا ہے کہ اس میں ہمیں اب اخلاص کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اور قربانی خریدنے کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو صرف دکھلانا، اور صرف لوگ نہ کہیں، یا جس طرح بچے ہی مجبور کرتے ہیں، فلاں نے اتنا بڑا لے لیا، ہم نے چھوٹا لے لیا، فلاں ہمارے ہمسائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں یہی کو ذکر کر دیتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کرتے تھے،
لیکن اب دیکھو معاملہ حتیٰ یتباہ الناس، جو ایک اور صحابی سے بھی روایت ہے، حتیٰ یتباہ الناس، یہاں تک کہ لوگ اس میں فخر کرنے لگے. کوئی امیر کبیر آدمی جو ہے وہ ایک قربانی کرے نا، لوگ اس کا جینا حرام کر دیں. لوگ تو چھوڑ اس کو اپنے بچے نہ جینے دیں، ایک قربانی صرف، وہ فلاں وہ ہے، وہ اتنا اس کا کاروبار بھی نہیں ہے، اس نے اتنی قربانیاں کی، آپ نے صرف ایک کی ہے. اس لیے قربانی کے معاملے میں نیت کو خالص کرنا ازحد ضروری ہے. یہاں پر بچے بھی بیٹھے ہوئے، میرے بچوں سے بھی یہ، بچوں کو بھی یہ بات سمجھائیں، بلکہ ہم بھی ان کو سمجھاتے ہیں بچوں کہ قربانی جو ہے یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی. کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، توحید کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، کہ اللہ کے سوا یہ قربانی کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. حضرات گرامی، قربانی ایک مستقل عبادت ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا، قربانی ایک مستقل عبادت ہے. قربانی کے الگ سے فضائل میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ اس پہ سوار ہو کے صراط سے گزرا جائے گا، اس کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. اس میں سے کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہے. قربانی کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہے. کوئی حدیث ثابت نہ ہو تو قربانی تو جو ہے وہ کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا قربانی کرنا اور یہ توحید کی علامت ہونا، یہ اس کی فضیلت کافی نہیں ہے. بہت پرانی بات ہے کہ آج سے تقریباً 20 سال پرانی، کہ فضیلت الشیخ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالی، ان کا ایک جگہ پہ درس تھا، اس کا عنوان تھا فلسفہ قربانی. فلسفہ قربانی، انہوں نے قربانی کا فلسفہ تو ذکر نہیں کیا، لیکن فلسفہ قربانی پہ درس دے دیا. انہوں نے کہا یہ ہمارا، ہم نے، اور بلکہ یہ پچھلے جمعے کی بات ہے، ایک جگہ پہ اور ان کا درس تھا، میں اس درس میں حاضر ہوا، بعد میں نے شیخ سے پھر بات کی اور ان کو وہ بات بھی میں نے یاد کروائی، اور اس کا عنوان بھی تھا فلسفہ قربانی. تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب لوگوں کا طریقہ ہے کہ فلسفہ شہادت، فلسفہ قربانی، فلسفہ فلاں، یہ فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے عبادت رکھی ہے وہ عبادت کرنا ویسے یہی اصل مقصد ہے، اس کا الگ سے فلسفہ ڈھونڈنا ہر عبادت کا یہ نہ تو ممکن ہے اور نہ مقصود ہے. کہ قربانی کا بھی اسی طرح فلسفہ ڈھونڈا جائے، کیا فلسفہ ہے جی قربانی کا؟ بھی اللہ نے حکم دیا قربانی کرو، اللہ کی وحدانیت، یہی بس، یہ ضروری، یہی کافی ہے. اس کے لیے الگ سے فلسفے ڈھونڈنا یہ جو ہے یہ کوئی طریقہ کا صحیح نہیں ہے. قربانی بس اللہ نے حکم دیا، ہم نے کرنی ہے. اور یہ قربانی جو ہے یہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس میں یہ تو سب کو معلوم ہے. تو اسی لیے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے جو ہے وہ ایک مینڈا بھیجا، تو وہ اس کی جگہ پہ قربان ہو گیا. تو اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اما الضحایا والہدایا الی القربان للخالق یقوم مقام الفدیۃ للنفس. کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے نا، یہ بھی اسی طرح ہے کہ انسان اپنی طرف سے جیسے المستحقۃ للتلف، کہ انسان گناہ اتنے کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ایک سیکنڈ میں اس کو ختم کر دے گناہ کی وجہ. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے تو اس کائنات میں کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی، کوئی جانور، کوئی جاندار زندہ نہیں رہے گا. تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فدیہ جو ہم دیتے ہیں نا، یہ بھی اسی طرح ہے، یہ قربانی کرنا یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم اپنا فدیہ دے رہے ہوتے ہیں. کہ ہم جو ہے وہ گناہ کے مستحق ہے تو اللہ کے راستے میں ہم فدیہ دیتے ہیں کہ اللہ یہ ہماری طرف سے فدیہ ہمیں بچا دے. تو یہ قربانی مستقل عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. ابراہیم علیہ السلام، میں نے ذکر کیا، ساری امتوں اور خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور سنت سے مراد یہ نہیں ہوتا یہ
ہم سنت سے مراد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے. ایک سنت اصطلاحی ہوتی ہے جس کا مطلب یہ کہ کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا، یہ مراد نہیں ہے. سنت سے مراد طریقہ ہے اور یہ فرضیت کے معنی میں آتی ہے. اس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا طریقہ کار قرار دیا کہ میری قربانی جو ہے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. آپ نے فرمایا ان اول ما نبدا فی یومنا ھذا ان نصلی، کہ اس دن میں یعنی یوم النحر، عید کی عید الاضحیٰ کے دن ہم ابتدا نماز سے کرتے ہیں، ثم نرجع فننحر، پھر اس کے بعد ہم جا کے قربانی کرتے ہیں، نہر کرتے ہیں. من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری روایت میں واصاب سنت المسلمین، وہ ہمارے اور مسلمانوں کے طریقہ کار کے مطابق اس نے کی ہے. تو یہ قربانی جو ہے یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے مسلمانوں کا طریقہ کار ہے. اس لیے استطاعت ہونے کے بعد اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بڑی ناراضگی دکھائی ہے. آپ نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس استطاعت موجود ہے اور پھر استطاعت کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے. ہماری عید، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو عید کی چھٹی ہے، اس پہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے. جیسے کوئی باپ کہے میرے قریب نہ آنا، جو کوئی ماں کہہ دیتی ہے اپنے بیٹے کو ناراض ہو کے میرے قریب نہ آنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب ناراضگی کا اظہار ہے نا. تو یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو فلا یقربن مصلانا، وہ جو ہے وہ ہمارے عیدگاہ میں بھی نہ ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں بھی تھے ایک دفعہ، اب تو سفر میں قربانی لینا اور کرنا اس وقت کے اعتبار سے، لیکن آپ نے سفر میں بھی قربانی کی. حتیٰ کہ آپ نے حج جو کیا تھا نا، حج میں آپ نے کتنے اونٹ ذبح کیے تھے، لیکن وہ اونٹ جو ذبح کیے تھے نا وہ حج کے لیے کیے تھے، لیکن آپ نے قربانی الگ سے بھی کی تھی. اس لیے جو شخص حج کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو اور ہمیں بھی بار بار لے جائے، اور جو حاجی ہے وہ قربانی کر سکتا ہے الگ سے بھی. یعنی ایک تو قربانی وہ جو حاجی کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس نے عمرہ کیا ہوتا ہے، اور حج کے دنوں میں جو ہے وہ عرب کے لوگ یہ عمرہ نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اجازت دے دی. اس کے شکریہ کے طور پر حج میں قربانی ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص حج افراد کرتا ہے تو پھر اس پر قربانی نہیں ہوتی، یعنی عمرہ نہیں کرے سیدھا حج کرے تو اس پر قربانی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص حاجی جو ہے وہ حج کی قربانی کے علاوہ عید کی جو عید الاضحیٰ پہ جو سنت قربانی وہ کرنا چاہے تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے ذبح کی تھی وہاں پہ جا کے، اونٹ جو 100 کیے وہ الگ، ایک گائے الگ سے کی تھی. قربانی کے مسائل میں سے چند ایک کا تذکرہ. سب سے پہلی بات، قربانی کن جانوروں کی جائز ہے؟ تو اس بارے میں اونٹ پہ اتفاق ہے، گائے پہ اتفاق ہے، بکری پہ اتفاق ہے، بھیڑ، دمبا، ان سب پر اتفاق ہے کہ ان کی قربانی کرنا جائز ہے. ان میں سے کسی کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے. ایک مسئلہ جو ہے وہ بڑا اختلافی، یہ ہمارے خاص طور پر بر صغیر میں چلتا ہے، وہ ہے بھینس کی قربانی. بھینس کی قربانی کرنا، اس میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی ہے نہیں کی، کیونکہ عرب میں بھینس ہوتی نہیں تھی. تو اس لیے اس میں علماء کا بہت اختلاف ہوا اور شدید اختلاف ہوا. کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ چونکہ گائے کی نسل میں سے ہے لہذا اس کی قربانی جائز ہے، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گائے کی نسل نہیں ہے، اس کی عادات، انداز، اطوار، شکل، صورت، اس کا مزاج، ہر چیز مختلف ہے، اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. رہا یہ کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس کو جائز کہیں یا ناجائز کہیں، کیونکہ علماء جب اتنے جو ہے وہ بڑے بڑے کبار علماء اور دونوں طرف دلائل بڑے مضبوط ہیں، لیکن اتنی سی گزارش ہم کر دیتے ہیں
کہ جب اختلاف جب موجود ہے اور دوسری طرف ایک اتفاقی چیز موجود ہے تو مجبوری کے بغیر کیا ضرورت پڑی ہے ہم اختلاف میں پڑیں؟ جب ایک چیز متفق علیہ موجود ہے، مثلا ایک گائے موجود ہے، بکری، دمبا، چھترا، اونٹ، ہر چیز موجود ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو چھوڑ کے اس چیز کو کیوں اپنائیں کہ جس میں اختلاف ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، نہ ہاں نہ نہ، بس یہ قیاس ہے کہ یہ بھی گائے کی طرح ہے، چونکہ اس کی زکوٰۃ گائے کی طرح دی جاتی ہے، لہذا اس کو بھی گائے کے ساتھ ہی شمار کیا جائے۔ تو بہرحال اس میں اگر کوئی شخص، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں اگر کوئی شخص ان علماء کے دلائل کی وجہ سے کہ جو اس کے جواز کا کہتے ہیں ان کے دلائل کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ قربانی کر لیتا ہے تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اس معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے نا، جو آپ نے فرمایا کہ جب مجتہد اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرے، کسی فیصلہ کرنے میں پوری کوشش کرے اور پھر اگر وہ صحیح فیصلہ کرے تو اس کے لیے دو اجر ہیں، اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر اس کا صحیح فیصلہ کرنے کا اور ایک دوسرا اس کا اجتہاد کرنے کا اور دلائل کو تلاش کرنے کا۔ لیکن اگر کوئی شخص اجتہاد کرے، کوشش کرے دلائل کو تلاش کرنے کی، لیکن صحیح فیصلہ نہ کر سکے تو اس کو 1 اجر ملے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے پورا اجتہاد کیا اور پوری اس نے کوشش کی ہے دلائل کو تلاش کرنے کی، پھر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہر معاملے میں نہیں ہے، یہ اس معاملے میں ہے جہاں دونوں طرف دلائل موجود ہیں، جہاں دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ تو چونکہ حدیث میں نہ تو اس سے منع ہے، نہ ایسا ہوا نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بحث آئی ہو یا آپ نے دیکھی ہو یا آپ کی زندگی میں موجود ہو، اس لیے آپ کا اس میں نہ ترک ثابت ہے نہ جو ہے اثبات ثابت ہے، اور صرف یہ قیاس ہے کہ یہ گائے کی طرح ہے یا نہیں ہے، واللہ اعلم۔ باقی جو جانور جتنے جانور ہیں قربانی کے، ان کی عمر کا معاملہ کہ ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے تو وہ قربانی کے لیے جائز ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ آپ مسنہ کے بغیر کوئی قربانی نہ کریں، کوئی جانور جو مسنہ نہیں ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اب مسنہ کسے کہتے ہیں؟ مسنہ کسے کہتے ہیں؟ ہم اسے پنجابی میں کہتے ہیں دوندا، اردو میں کہتے ہیں 2 دانتا۔ اب سوال یہ ہے کہ دوندا یا 2 دانتا کیا ہے؟ دوندا یا 2 دانتا کیا ہے؟ مثال ایک بچہ پوچھتا ہے بھی دوندا کیا ہوتا ہے، آپ کیا بتائیں گے اسے؟ جی سامنے کے 2 دانت گرے ہو، کون سے؟ دودھ والے، جس کے دودھ والے جو دانت ہوتے ہیں نا سامنے والے 2، وہ گر جائے تو اسے 2 دانتا جانور کہتے ہیں۔ نئے آنا شرط نہیں ہے، نئے آنا شرط نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ ذرا ہوشیار رہیں ایسے لوگوں سے جو پلاس کے ساتھ دانت کھینچ دیتے ہیں، اس لیے ان بیپاریوں پر اعتبار نہ کرے۔ ان سے لینا ہو تو وہی جانور لے جس کے دانت آپ کو نظر آئے، ورنہ اپنا پالنا ہو تو جس کے دانت گر جائے تو وہ اس کی قربانی کر لے۔ پہلے دودھ کے 2 دانت گر جائیں تو وہ مسنہ ہے، وہ مسنہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ سب کی عمر الگ الگ، مثلا بکرا ہے وہ 1 سال کے بعد اس کے گر جاتے ہیں، جو بھینس ہوتی ہے اس کے شاید 2 سال بعد گرتے ہیں، اور اونٹ کے 4 یا 5 سال بعد گرتے ہیں۔ تو یہ عمر جو ہے، اب کسی نے ان کا برتھ سرٹیفکیٹ نہ بنایا ہو تو وہ مشکل ہو جائے گی نا، تو اس لیے ایک ہی جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے کہ جس کے دودھ کے دانت گر گئے، جب بھی گر گئے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ ہاں ایک چیز ہے، الا ان یعصر علیکم، صحیح مسلم میں ہے کہ اگر تمہارے لیے کوئی مشکل ہو فتذبحوا جزءا من الضأن، تو تم جو بھیڑ ہے، بھیڑ اس کا جزع کر لو، جزع کر لو۔ تو جزع کسے کہتے ہیں؟ جزع ایسے جانور کو کہتے ہیں جو
جو ہے وہ مسنہ ہونے کے قریب ہو، مسنہ نہ ہو، اس کے دانت نہ گریں۔ اب یہ کہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس میں علماء کا مختلف اقوال ہیں۔ 6 مہینے سے لے کے سال تک جو ہے اس کے جو ہے وہ مختلف اقوال ہیں، لیکن جو ہے وہ زیادہ احتیاط اور زیادہ بہتر وہ ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ ثم الجزء مستکمل سنہ، کہ جزا جو ہے وہی بہتر ہے، وہی ہے کہ جس کا 1 سال مکمل ہو جائے، یعنی ایسا چھترا، ایسا دمبا جس کا 1 سال مکمل ہو جائے۔ علی اصح الاوجہ، یہ سب سے صحیح ترین بات ہے، یعنی اس میں دوسرے اقوال بھی موجود ہیں لیکن سب سے بہترین یہی ہے کہ 1 سال کا ہو تو پھر ہی کرے، اور یہی بات جو ہے وہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے۔ اچھا، اس حدیث میں آتا ہے کہ اگر مشکل ہو تو پھر کر لینا، اس کا مطلب کہ مشکل نہیں ہے تو پھر دوندا ہی کرنا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوسری احادیث ثابت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر مجبوری کے بھی 2 دانت جو ہے وہ جزا بھیڑ کا جائز ہے، بغیر مجبوری کے بھی جائز ہے۔ جیسے کہ ایک روایت ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح الجامع اس میں ذکر کیا اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ آپ نے فرمایا ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز، واضح الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھیڑ ہے اس کا جزا جو ہے وہ کر لو، وہ جائز ہے، اس کا جزا یعنی 1 سال کا جب وہ ہو جائے اس کے دانت نہ بھی گرے تو وہ کر لو، جائز ہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ ان الجزع یوفی مما یوفی منہ الثنیہ، کہ جو جزا ہے وہ اسی طرح کفایت کر دیتا ہے جس طرح 2 دانتا جانور کفایت کر جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کی عمر کے بارے میں۔ باقی رہا معاملہ کہ اس کے اندر کون کون سے عیب اگر ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو صحیح متفق علیہ جو حدیث ہے، متفق علیہ سے مراد کہ جس کی صحت پر اور جن عیوب پر اتفاق ہے وہ 4 ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، قربانی میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 الاوراء البین اواروہا، ایسا یک چشم جانور جسے ہم کانا پنجابی میں کہتے ہیں نا، جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، پہلے سن لے پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ دوسرا المریضہ البین مرضھا، ایسا مریض جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ تیسرا الارجا بین ضلعھا، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو۔ چوتھا الکثیر التی لا تنقی، ایسا بوڑھا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا ہی باقی نہ رہے، ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہے۔ تو یہ جو آپ دیکھیں کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، نمبر 1 الاوراء البین اواروہا، ایسا بینگا جانور، ایسا کانا جانور، یک چشم جانور جس کا یک چشم ہونا یا ایک آنکھ کا خراب ہونا بالکل ظاہر ہو، بالکل ظاہر ہو۔ لیکن اگر ایسا جانور ہو کہ انسان اسے دیکھے تو اسے پتہ ہی نہ چلے کہ اس کی ایک آنکھ سے اس کو نظر نہیں آتا، تو ایسا جانور جائز ہے، ایسا جانور جائز ہے، کیونکہ حدیث میں واضح آتا البین اواروہا، جس کا جو ہے وہ ایک چشم ہونا، یک چشم ہونا جس کا بالکل ظاہر ہو، مثلا اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہے یا اندر کو دنسی ہوئی ہے یا باہر کو آئی ہوئی ہے یا ایک آنکھ بالکل بند ہے۔ تو ایک ایسا جانور جس کی آنکھ ہے، اس میں چمک بھی ہے، بظاہر جو ہے وہ دیکھنے میں وہ لگتا نہیں ہے کہ یہاں سے اس کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کے مالک کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کہ اس کو نظر نہیں آتا، تو ایسا جانور جائز ہے۔ اور دوسرا المریض البین مرض ہو، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، یعنی کہ ایک جانور ہے اس کو تھوڑا بہت بخار ہے یا ایسا ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ ایسا کہ جس کا مرض جو ہے اس کو اٹھنے نہ دے، مثال کے طور پر اس کو وہ کھڑا ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا، چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، یا یہ کہ ایسا مرض ہے کہ جو اس کے گوشت پہ اثر انداز ہوتا ہے، جس طرح یہ پچھلے سال وہ گائیوں میں قربانی آئی تھی، گائیوں میں ایک بیماری آئی تھی جس سے وہ گوشت پہ اثر انداز، جو اس کا دودھ بھی اس کا ٹھیک نہیں ہوتا تھا، تو ایسا جانور جو ہے وہ بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ معمولی چھوٹا موٹا بیمار ہو جانا، چھوٹا موٹا زخم لگ جانا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 3 الارجاء بین ضلعھا، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو،
یعنی لنگڑا پن ظاہر کیسے ہو؟ ایک ہوتا ہے معمولی سی چال میں لڑکھڑاہٹ ہونا، تو اس کا علماء فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھا جائے گا کہ جب دوسری بکریاں چلتی ہیں اگر وہ بھی ساتھ ساتھ ہی چل جاتی ہے نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لنگڑا پن مؤثر نہیں ہے، وہ بھی ساتھ ہی چل رہی ہے اور بیٹھتی بھی ہے اور اٹھتی بھی ہے اور ساتھ ان کے چلتی پھرتی کھاتی پیتی ان کا پورا ساتھ دیتی ہے، تو اس لیے اس کا لنگڑا پن جو ہے وہ مؤثر نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے۔ اس کا عیب ہے لنگڑا پن کہ جو واقعی واضح طور پر ہو اور وہ دوسری بکریوں کا صحت مند بکریوں کا ساتھ نہ دے سکے۔ والکثیر اللہ تلاتن کی، اور ایسا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں، یہ وہ ہڈیاں یعنی جس میں گودا نہ رہے، کیا مطلب کہ وہ گول ہڈیاں، گول ہڈی جس میں ہوتا ہے نا مغز ہوتا ہے، جیسے دستی کی ہڈی ہوتی ہے یا اسی طرح جو ہے وہ ران کی ہڈی ہوتی ہے، ان کے اندر گدا جو وہ اس کا باقی نہ رہے، تو وہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو جو لوگ اس کے ماہر ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس جانور کے اندر چلنے کی سکت نہیں ہوتی، وہ زندہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے اندر چلنے کی سکت نہیں ہوتی، تو ایسا بوڑھا جانور جو ہے وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بہت سارے عیوب ایسے ہیں جن میں کوئی حرج نہیں، جیسے دانت کا کوئی مسئلہ ہو جائے، کسی کا دانت ٹوٹ گیا یا کسی کا سینگ ٹوٹ گیا، تو ایسے جانور جو ہیں وہ ان کا عیب مؤثر نہیں ہے۔ تو ایک اور چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آنکھوں کو اور کانوں کو اچھی طرح چیک کر لیا کریں، کانوں کو اور آنکھوں کو اچھی طرح چیک کر لیا کریں۔ تو مطلب اس کا کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی قربانی خریدتے ہوئے نا بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، تو اس لیے قربانی کو اچھی طرح دیکھ بھال کے لینا چاہیے۔ باقی کان کے بعض ہوتے ہیں ان کے کان میں چھوٹا سا کٹ لگا ہوتا ہے تو ایسے میں کوئی حرج نہیں ہے، بڑا جب بعض نے کہا کہ اگر آدھے سے زیادہ کٹا ہو یا زیادہ بڑا عیب ہو تو وہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، چھوٹا موٹا اس میں ہو جائے تو وہ انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے سائڈ پہ بعض کے نشان معمولی سا پیدائشی ہوتا ہے یا معمولی سا کسی وجہ سے لگ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بہرحال بڑا عیب جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور باقی عیوب بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ جانور خصی ہے، خصی عیب نہیں ہے بلکہ جانور کا خصی ہونا جو ہے یہ اس کی ایک خوبی ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصی جانور بھی کیا ہے اور بغیر خصی کے، جسے میرا حال آنڈل پنجابی میں کہتے ہیں، ہاں وہ بھی جانور جو ہے وہ بھی جائز ہے اور خصی بھی جائز ہے، دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک جانور ہوتا ہے جس کے جنس کا تعین نہیں کیا جا سکتا، یہ بکرا یہ بکری ہے، قربانی اس کی بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس مختصر سے وقت میں جو چھوٹے چھوٹے جو چند مسائل ہم ذکر کر سکے ہیں ان کو کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے اور اور تمام کی قربانیاں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، پچھلے جمعہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ عشرہ جو ہے بڑا ہی جلیل القدر عشرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو اعمال سب سے زیادہ پسند ہے اور ان اعمال میں صدقات، خیرات، روزہ، نماز، ذکر اور تکبیر خاص طور پر اس کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری عبادت اس میں ہم نے ذکر کیا کہ روزے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 ذی الحجہ ذی الحجہ کے 9 دن روزے رکھتے، اور آپ سے پھر پوچھا گیا یوم عرفہ کا روزہ، آپ نے اس کی بڑی ترغیب دلائی۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الباقیہ والماضیہ، کہ یہ 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 سالوں کی اس سے معافی مل جاتی ہے۔ تو جہاں دوسری عبادت اس دن کی عبادت اور اس دن کو خصوصی طور پر اس کا اہتمام کریں یوم عرفہ کا، تو علماء کی اکثریت کا کہنا ہے کہ یوم عرفہ جو ہے اس سے مراد 9 ذی الحجہ ہے، ہمارا خیال جو بھی ہے، لیکن 9 ذی الحجہ علماء کی اکثریت کے مطابق اس کا روزہ رکھنا چاہیے اپنی تاریخ کے اعتبار سے۔ بہرحال جو یوم عرفہ ہے اس کا بڑا مقام ہے، اس میں جب حاجی وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس دن آپ بھی دعاؤں
کا اہتمام کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ جو حاجی وہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے حج کو قبول فرمائے، خیریت سے ان کو لے کے آئے، اور ہم سب کو بھی بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے حج اور عمرہ کی شکل میں۔